بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات. اور آج 29 اگست ہے. صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں اور ان 2 دنوں میں بڑی برق رفتاری سے تبدیلیاں ہونی ہیں. اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ افغانستان کا معاملہ، اور 2 دن پہلے ہی کابل ایئرپورٹ جو ہے اس کا کافی زیادہ حصہ، کابل ایئرپورٹ کا کافی سارے حصے جو ہیں وہ افغان طالبان کے کنٹرول میں جا چکے ہیں. اور کابل ایئرپورٹ کا بڑا حصہ، بڑے اہم حصے جو ہیں وہ خالی کر دیے ہیں امریکی فورسز نے، امریکن فوجیوں نے وہ خالی کر دی ہیں. لہٰذا اب آخری جو ایک رہتا تھا کابل ایئرپورٹ کا معاملہ وہ بھی حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہاں سے بھی غیر ملکی فوجوں کا انخلاء اور وہاں بھی غیر ملکی فوج کا قبضہ ختم ہونے جا رہا ہے. یہ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ، اور اس لیے کی گئی کہ سیکورٹی کے معاملات کافی گھمبیر ہو گئے تھے، اور جو داعش نے کام دکھایا اور جس میں خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا امریکی فوجیوں کو، امریکی ٹروپس کو، اور یہ بہت بڑا جانی نقصان تھا اب تک کا کہ ایک ہی حملے میں امریکی فوجی جو ہیں وہ اتنی تعداد میں مارے گئے ہوں اور بڑی تعداد میں زخمی ہو گئے ہوں اور ان کی سیکورٹی بریچ ہوئی ہو. کیونکہ صورتحال آپ کو معلوم ہے کہ 5 میٹر کہا جا رہا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خودکش حملہ آور اندر گیا اور اندر جا کے اس نے دھماکہ کیا تھا. پھر فائرنگ بھی کی گئی تھی. خیر، یہ اس کے بعد پھر اب طالبان نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے اور امریکی حکام نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ کابل ایئرپورٹ خالی کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب وہاں سے بھی امریکی فوجی جا رہے ہیں. صرف امریکی نہیں بلکہ دیگر بھی. اب ایک اور چیز بھی، 2 دن باقی ہیں اور ساتھ ساتھ پیرالل جو طالبان ہیں وہ اپنی کابینہ بھی تشکیل دے رہے ہیں اور حکومت بھی تشکیل دے رہے ہیں. جو اطلاعات ہیں اس میں ابتدائی طور پہ 12 سے 15 وزراء جو ہیں ان کو نامزد کیا جائے گا، 12 سے 15، اور ان کو عبوری حکومت، نگراں حکومت کا نام دیا جائے گا. اس کا دورانیہ کتنا ہوگا اس کے بارے میں ابھی تک علم نہیں. یہ 6 ماہ ہوگا، 1 سال ہوگا، 2 سال ہوگا، 3 سال ہوگا، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا. لیکن لگتا یہی ہے کہ اس کا دورانیہ مختصر نہیں ہوگا بلکہ طویل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کابینہ آئے گی، نگراں حکومت آئے گی، عبوری حکومت بلکہ کہنا چاہیے، اور وہ عبوری حکومت ایک طرح کی کوشش کی جا رہی ہے قومی حکومت ہو. اور اگر یہ قومی حکومت ہو گئی جیسا کہ یہ پلان کیا جا رہا ہے، 12 سے 15 وزراء اس میں شامل کیے جائیں گے، اور اس میں طالبان کمانڈرز بھی ہوں گے اور جنگجو یعنی کہ جرنیل ٹائپ وہ بھی ہوں گے، اور پولیٹیکل ونگ کے بھی لوگ ہوں گے. سیاسی اور عسکری دونوں کمانڈر جو ہیں، لیڈرز جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے. اور اس میں جو اس کو نگراں کونسل کا نام دیا جائے، نگراں حکومت کا نام دیا جائے، نگراں شورا کا نام دیا جائے، یہ ایک الگ معاملہ ہے. ابھی تک یہ بحث نہیں ہو سکی، لیکن فوری طور پہ خزانہ، خارجہ اور داخلہ یہ وزیر ہوں گے. پھر عدلیہ کا نظام جو ہے اس پہ زیادہ فوکس کیا جائے گا. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ نام پہلے بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں، ملا غنی برادر ہیں، ملا یعقوب ہیں، حقانی جو حقانی نیٹ ورک کے نام سے مشہور ہوا ہے، جلال الدین حقانی، خلیل حقانی، اس طرح کے حقانی فیملی سے بہت زیادہ، حقانی ٹرائب سے بہت زیادہ لوگ ہوں گے، ان کو بھی شامل کیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ مختلف قبائلی رہنماؤں کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا. ازبک بھی ہوں گے، تاجک بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ شمالی جو افغانستان ہے جن کو شمالی اتحاد کہا جاتا ہے اور فیام میں، وہاں سے بھی شامل کیے جا رہے ہیں. اب یہ تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ اس کے خد و خال کچھ آ رہے ہیں، وہ بعد میں کریں گے. لیکن یہ نگراں حکومت جو ہے، عبوری سیٹ اپ تو آ رہا ہے، اور عبوری سیٹ اپ نے کرنا کیا ہے، اس کو بڑے بڑے چیلنجز سامنے ہیں.
لیکن جو تازہ ترین ہے جی وہ پاکستان کی اس ساری صورتحال میں دنیا جو ہے وہ پاکستان کی دیوانی ہوتی جا رہی ہے، اور پاکستان اس وقت توجہ کا مرکز ہے، بلکہ نہ صرف توجہ کا مرکز ہے بلکہ امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے۔ امپورٹنٹ رول ادا کی وجہ سے، پاکستان کے مثبت کردار کی وجہ سے دنیا بھر میں تعریفیں ہو رہی ہیں۔ لنزے گرہم ہیں، سینیٹر ہیں ریپبلکن، اور وہ خاص طور پہ انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے امریکن پالیسی کو، جو بائیڈن گورنمنٹ کو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے کا اہم ترین ملک ہے اور وہ اس وقت اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے، پازیٹیو رول ادا کر رہا ہے، انخلا میں دنیا بھر کی مدد کر رہا ہے، تو اس کے اس اہم کردار کو بھولنا نہیں چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، پاکستان کو ایک دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک جوہری قوت ہے، جوہری طاقت رکھتا ہے، لہٰذا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ڈیسیژن میکرز کو اور پالیسی میکرز کو۔ اب آگے جی ایک دو چیزیں اور میں آپ کو بتا دوں جو پاکستان امپورٹنٹ، پاکستان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اس وقت کم و بیش جی دنیا بھر کی لیڈرشپ جو ہے وہ رابطے میں ہے، وہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، جتنے بھی اور عرب کنٹریز ہیں، خلیجی ممالک ہیں، سب کے ساتھ اس وقت پاکستان کا GHQ بھی محو مرکز ہے، اور پاکستان کی سول گورنمنٹ بھی، وزیر اعظم عمران خان بھی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، ان کی برطانوی وزیر دفاع سے بات ہوئی، دیگر ہم منصبوں سے بات ہوئی، ان کو ٹیلی فون آ رہے ہیں اور پاکستان کو شاباش دی جا رہی ہے اور پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 جی امریکی ناظم الامور نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے، اور اس میں افغانستان کا معاملہ اور پھر افغانستان میں پاکستان کا کردار اور پاکستان کے اب تک جو افغان طالبان کے ساتھ اس معاہدے امن کا معاہدہ تکمیل تک پہنچایا گیا، یہ سارے معاملات زیر بحث آئے اور مستقبل میں مل کر چلنے پر بات چیت کی گئی۔ اب اس بات پہ آہستہ آہستہ پاکستان جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے۔ اس کا بڑی وجہ یہ ہے کہ کابل ایئرپورٹ اور آہستہ آہستہ افغانستان کے مختلف علاقے جو کہ کنٹرول میں نہیں تھے وہ بھی آ رہے ہیں کنٹرول میں۔ آنے والے دن کافی امپورٹنٹ ہیں اور اب معاملہ ذرا تھوڑا سا آگے بڑھے گا۔ ایک اور رپورٹ آئی ہے جی، اور وہ رپورٹ کیا ہے؟ ایک اور بھی رپورٹ کے سے پہلے اب کابل ایئرپورٹ پہ جو دھماکہ ہوا اور اس کے بعد جو جانی اور مالی نقصان ہوا، اس کے بعد سے جی اب تک صورتحال یہ ہے کہ امریکہ ظاہر ہے سب سے زیادہ نقصان ان کا ہوا، فوجی نقصان ان کا ہوا، وہ بہت زیادہ کانشیس ہے، اور نہ صرف کانشیس ہے بلکہ بہت سارے ممالک نے تو اپنا انخلا کا آپریشن جو ہے وہ مکمل کرنے کا اعلان کر دیا، اور مزید کسی افغانی کو کم از کم نہیں لے جایا جا سکتا، کیونکہ اب تک 1 لاکھ جو ہیں لوگوں کو صرف امریکہ کے اعداد و شمار جو ہیں وہ افغانستان سے منتقل کیا جا چکا ہے، 1 لاکھ افغانیوں کو، اور ان 1 لاکھ افغانیوں کے جو معاملات ہیں وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے سکینڈل بھی آ رہے ہیں، اور وہ نمبر 1 یہ کہ بلیک واٹرز کے اونر ایرک پرنس جو ہیں ان کا ایک بہت ہی گھناؤنا کردار سامنے آ رہا ہے، اور وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس کی جو حکام ہیں وہ بھی اب اس پہ لب کشائی کرنے لگے ہیں کہ یہ جتنا بھی افغانستان میں مال متا تھا وہ کہاں گیا اور کیسے کیسے لوٹا گیا، اور 2200 ارب ڈالر، یہ ساری تحقیقات آ رہی ہیں۔ اشرف غنی کی تحقیقات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، آنے والے دنوں میں اشرف غنی صاحب پہ مشکل وقت آ سکتا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو 1 لاکھ اب تک افغانی نکالے گئے، ان سے یہ جو بلیک واٹر کے اونر ہیں ایرک پرنس، انہوں نے یعنی کہ وہ جہاز پرووائڈ کر رہے ہیں، سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں سیکورٹی کے نام پہ، چارٹرڈ جہاز جو ہیں وہ $6,500 فی پیسنجر وصول کر رہے ہیں، $6,500 فی پیسنجر ایک ٹکٹ کا، اور ہر افغانی کے یعنی کہ جو بھی سفر کر رہا ہے اس سے $6,500 لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکورٹی کے نام پہ
اضافی پیسے لیے جا رہے ہیں کہ آپ کو کہیں سے لے کے آنا ہے کابل سے یا تو وہ بھی آپ کو پرووائڈ کی جائے گی، اس کے علیحدہ پیسے لے رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1 لاکھ لوگوں کو جو نکالا گیا 6,500 سے $8,500 لیے گئے۔ تو یہ جو لوگ جا رہے ہیں افغانستان سے، یہ کوئی غریب آدمی نہیں جا رہے، اور یہ کوئی مڈل جو طبقہ ہے وہ بھی نہیں جا رہے، متوسط طبقہ، بلکہ یہ وہ لوگ جا رہے ہیں جو دولت مند ہیں، جن کے پاس بے شمار پیسہ ہے، جو $8,500 جو ہے وہ دے رہے ہیں، جبکہ $1,000 کا بھی یہ ٹکٹ بنتا، $1,000 کا بھی ٹکٹ شاید نہ بنے۔ $1,000 کا مطلب بھی آپ کو معلوم ہے کہ 1.5 لاکھ روپے بنتا ہے، 1,60,000 بنتا ہے۔ تو 1,60,000 2 لاکھ روپے کا ٹکٹ ہے امریکہ کا، تو یہ دے رہے ہیں $8,500۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کون سی کلاس جا رہی ہے۔ اسی لیے افغان طالبان نے کابل ایئرپورٹ کے چاروں طرف جو بلاک کیے تھے راستے، کہ یہ ٹیلنٹڈ جو افغان ہیں ان کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، جو پروفیشنل ہیں، جو کام کر رہے ہیں۔ تو اس ایک طرح سے افغانستان کو محروم کیا جا رہا ہے اس کے ٹیلنٹڈ سے، اس کا جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان سے۔ تو یہ بھی ایک چیز سامنے آئی ہے۔ اور یہ جو ارب پتی ہیں خود بھی بلینئر ہیں، ایرک پرنس، تو یہ اس طریقے سے بھی لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ البتہ افغانستان میں نئی حکومت کی آمد ہے، اور وہ حکومت یقیناً وہ ہوگی افغان طالبان کی، اور اس میں میجورٹی جو حصہ ہے وہ افغان طالبان کا ہی کنٹرول ہوگا، یعنی کہ کابینہ میں، نگراں حکومت میں۔ اب ایک اور چیز بھی آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کو کیا کیا ملا اب تک، یعنی ان کو مال غنیمت کے طور پہ کیا ملا ہے۔ وہ جنگ جیت چکے ہیں اور کنٹرول سنبھال چکے ہیں، تو مال غنیمت کے طور پہ ان کو ملا کیا ہے۔ مال غنیمت میں جی ہاتھ جو کچھ آیا وہ یہ ہے کہ یہ ہماری رپورٹ نہیں، مغربی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ ہے کہ افغانستان میں جدید امریکی اسلحہ کے علاوہ روسی ساختہ 100 ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ طالبان کے ہاتھ لگنے کا انکشاف ہوا ہے۔ طالبان کے قبضے میں آنے والے روسی ہیلی کاپٹرز کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ Mi-17 ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ افغان فورسز کو امریکہ نے خرید کر دیے تھے، کیونکہ یہ امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کی نسبت سستے ہیں اور زیادہ آسانی سے اڑائے جا سکتے ہیں۔ یہ بڑی کھیپ ان کے ہاتھ لگی ہے۔ ایک اور جو ہے اسلحہ کون کون سا ان کے ہاتھ لگا ہے، یہ ایک اور رپورٹ ہے، اور اس میں یہ امریکی سرکاری ادارے کی رپورٹ ہے، گورنمنٹ اکاؤنٹیبلٹی آفس کی رپورٹ۔ اس کے مطابق یہ 208 امریکی ایئر کرافٹ جو ہیں وہ طالبان کے قبضے میں ہیں۔ 208 امریکی ایئر کرافٹ، جنگی جہاز جن کو کہا جاتا ہے، یہ ان کے پاس چلے گئے ہیں۔ اور ان ایئر کرافٹس میں جی 4 C-130 ہیں، اور 60 ٹرانسپورٹ کارگو طیارے ہیں، 53 چھوٹے فوجی طیارے ہیں، 45 بلیک ہاکس ہیلی کاپٹرز ہیں، 50 چھوٹے ہیلی کاپٹرز اور 18 جاسوسی طیارے شامل ہیں۔ اور امریکہ کی جانب سے فراہم کردہ 189 ٹینک، 22,000 ہموی اور بختر بند گاڑیاں، فوجی گاڑیاں، 928 پروف گاڑیاں، اور گولہ بارود یعنی دھماکہ خیز مواد سے جو محفوظ ہوتی ہیں، تقریباً 52,000 دیگر فوجی و سیولن گاڑیاں اور طالبان کے ہاتھ لگنے کی اطلاعات ہیں۔ اور امریکی سرکاری رپورٹ کے مطابق افغان فورسز کو 2016 تک تقریباً 6 لاکھ جو ہیں ویپنز دیے گئے، جن میں M16 رائفلیں، کلاشنکوف، مشین گن، شارٹ گن، پسٹل، سنائپر، راکٹ لانچرز اور توپیں فراہم کی گئیں تھیں، جن میں سے 2 لاکھ سے زائد اس وقت طالبان کے قبضے میں ہیں۔
امریکی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سلون کے مطابق 83 ارب ڈالر کا اسلحہ اور دیگر ساز و سامان طالبان کے قبضے میں چلا گیا ہے، جس میں 2.13 ارب ڈالر مالیت کی صرف حموی گاڑیاں شامل ہیں۔ تو یہ ہے اس وقت کی سچویشن کہ افغان طالبان کو کیا ملا مال غنیمت میں اور کتنا بڑا اسلحے کا بھاری ذخیرہ ملا ہے، اور وہ اسلحہ بھی شامل ہے جو انڈیا نے آخری دنوں میں جو ہے کارگو جہاز، فوجی جہازوں کے ذریعے بڑی تعداد میں منتقل کیا گیا تھا اسلحہ افغان فوج کے لیے۔ اشرف غنی کو تحفے کے طور پہ دیا تھا، لیکن وہ سارے کا سارا اس وقت افغان طالبان کے کنٹرول میں ہے، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید ایک اٹیمپٹ کی جائے ان کو تباہ و برباد کرنے کی، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو پاکستان ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے جی، سب سے اچھی بات یہ ہے، اور پاکستان کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید کیا ہو سکتا ہے۔ اگلے 2-3 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔